جب انسان نافرمانی میں اس قدر بڑھ جائے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ جو وہ کر رہا ہے غلط ہے، تو عنقریب اس کی پکڑ نزدیک ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ خدا کی عظمت، خوف، غضب اور اس کی ہیبت کو وہ سوچے، سنبھل جائے، اپنے غلطیوں پر گڑ گڑائے، اسے منائے، کیونکہ اللہ اپنے نافرمانوں کو یہ سزا دیتا ہے۔ ان کی ضد ہر درمی اکڑ کی پاداش میں ان کے دل اور نگاہوں کو پھیر دیتا ہے۔ نتیجن انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، پھر وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، خود اپنی منمانیوں کے نتیجے میں ذلت کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جگہ جگہ اپنے نافرمانوں کا عبرت ناک انجام سنا کر ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ وہ لوٹ آنے اور سنبھل جانے کا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کی توفیق بذات خود اللہ کا کرم و انعام ہے، اور یہ اگر چھین لی جائے، احساس گناہ مانند پڑ جائے، حیا کا تقدس فوت ہو جائے، فکر دل سے غارت ہو جائے، تو اس سے بدتر ایک مسلمان کے لیے اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ بدترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ شیطان کی یہ سازش ہے، اول تو وہ توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا، یا بار بار توبہ ٹوٹنے پر توبہ قبول نہ ہونے کے خوف میں مبتلا کر کے توبہ سے ہی روک دیتا ہے۔ خدا سے دعا کریں، رب ہمیں ہماری نافرمانی کی اتنی بڑی سزا نہ دے، کبھی حد سے بڑھنے نہ دے، ہمیں روک لے، توبہ کی توفیق سے کبھی محروم نہ رکھے، ہمیں اپنے قہر، غصے، غضب و جلال سے بچائے، ہمارے دلوں اور نگاہوں کو اپنے تابع کر دے۔ یہ صرف وہ کرے جو اسے پسند ہو، یہ صرف وہ دیکھے جو اس کی رضا ہو، یہ صرف وہ سنے جو چاہت اس کی ہو۔ ہم بندے، وہ مالک، ہم محکوم، وہ حاکم، بہت پیار کرنے والا رحیم و شفیق، ہم سب کا واحد رب اللہ ہے۔ وہ ہے ایسا کہ اسے چاہا جائے، صرف اسے ہی پکارا جائے۔ زندگی کا مقصد اس کو راضی رکھنا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے۔ اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کی مانا جائے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے موقع پر موقع دیتا ہے، لیکن اگر کوئی حد سے بڑھے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، انہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ کائنات کا بادشاہ اللہ، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، اس کے حکموں کی ہر شے پابند ہے، اس کے اطاعت و فرما برداری میں ہر شے مصروف ہے۔ بس افسوس، انسان ہی نافرمان ٹھہرا۔ کس راہ کا یہ مسافر اور کس طرف یہ جا رہا ہے؟ دنیا تیرا مستقر نہیں تو کیوں اپنے اثر ٹھکانے سے آنکھیں چرا رہا ہے؟ امتحان کی جاہ کو تو منزل سمجھ بیٹھا، فانی کو باقی سمجھ بیٹھا۔ ہدایت کی طلب دل سے رخصت کیوں ہو گئی؟ جو طلبگار ہو جس چیز کا اسے وہی ملتا ہے، تو کیوں اپنے دل کو سچی راہ کا طلبگار نہیں بناتا؟ ہدایت کے لیے تیرا دل تڑپتا کیوں نہیں؟ اپنے رب کو منانے کے لیے مچلتا کیوں نہیں؟ جنت کی طلب تیرے دل سے مانت کیوں پڑ گئی؟ دنیا کی طلب آخرت سے آگے کیوں بڑھ گئی؟ تیری روش آج کیسی روش ہے؟ غور کر، ایک مومن کی کیا طرز زندگی یہی ہے؟ دنیا کی لذتیں گھر ہی رہ جائیں گی، ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی، موت تیرے پیچھے ہے۔ مڑ کر دیکھ تو سہی، تیرے آباء و اجداد آج کہاں ہیں؟ یہ سوچ تو سہی، اپنے دل کا سکون تو اپنی منمانی بنا بیٹھا، عارضی لذتوں کا اسیر ہو کر اپنے نفس کا غلام ہو بیٹھا، اپنے ساتھ نافرمانیوں گناہوں کا انبار لیے بیٹھا ہے۔ روح بیمار ہے تیری، اور تجھے اس کی دوا کی کوئی فکر نہیں، لیکن جب بھی اپنے گناہوں پر تو نادم ہوگا، شرمسار ہو کر خلوص دل سے اپنے رب کو پکارے گا، تجھے معلوم ہوگا کہ اصل قرار کیا ہے، دل کا سکون کیا ہے۔ قرار اس کی یاد میں ہے، سکون اس کی اطاعت میں ہے، لذت اسے منانے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو غافل ہے مگر ہے اس کا بندہ، تو اسے پکار، وہ تیری طرف آئے گا۔ خود کو اس کے حوالے کر دے، سچی طلب دل میں پیدا کر، رجوع الہی کر لے، وہ تجھے پھر بھٹکنے نہیں دے گا، اپنے فضل و کرم سے محروم رہنے نہیں دے گا۔ بس شرط ہے سرکشی چھوڑنے کا ارادہ کر، آج اور ابھی سے شروعات کر۔